بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، میں یہ رمضان مبارک کا ٹائم ٹیبل لے کر آئی ہوں۔ میں نے بہت سی محنت کے بعد نوٹس تیار کیے ہیں، اور جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس تو یہ ہوں گا، یہ تمام نوٹس ہیں۔ جو نئے لوگ ہیں وہ اس کو کائنڈلی دیکھ لیں، کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو انشاءاللہ جہاں رمضان شریف کی مسائی تیاری کرنی ہے وہاں یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ ان چیزوں پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ دیکھ لیتے ہیں رمضان شریف میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں، یعنی ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نماز فجر، تلاوت قرآن مجید۔ نمبر 2، صبح کے اذکار و تسبیحات۔ نمبر 3، سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق اور چاشت کے نوافل۔ نمبر 4، دن بھر میں 1 سپارہ پڑھنا، اس طرح مکمل رمضان تک 30 پارے مکمل کرنے۔ یعنی یہ مرضی ہے، جس کے اندر ہمت زیادہ وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کم از کم 1 سپارہ تو بہرحال ضرور پڑھنا چاہیے۔ رمضان مبارک کی خاص افادیت ہے۔ نمبر 5، دن بھر میں کسی وقت دینی کتب کا مطالعہ اور اس میں سے عمل کی باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے عمل کرنا۔ یعنی جو بھی دینی کتب ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے علم کے لیے ضروری ہیں اور ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے بہت ضروری ہیں، تو وہ دینی کتب پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ اور ساتھ ساتھ ہم عمل بھی کرتے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 6، نماز 5 وقت کی سختی سے پابندی سے پڑھنی ہے۔ یعنی نماز تو بہرحال مسٹ ہے عام روٹین میں بھی، لیکن یہاں پہ کسی صورت چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ویسے بھی گنجائش نہیں ہے نماز چھوڑنے کی۔ تو نمبر 7، بعد نماز عشاء تراویح پڑھنا۔ تراویح کی مقدار آپ دیکھ لیں کتنی اور کیسی ہے، کتابوں میں موجود ہے تو ویسے پڑھ لیں اس کے مطابق۔ نمبر 8، سحری سے پہلے تہجد پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ نمبر 9، مسنون دعائیں پڑھنا، قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرنا۔ یعنی آپ کوئی نہ کوئی صورتیں پکڑ لیں، 30ویں پارے کی لے لیں، یا کچھ وہ صورتیں جو آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو دیکھ لیں، تو کچھ ٹائم حفظ پر بھی لگانا چاہیے۔ صبح اور شام میں دیکھ لیں کتنا حصہ حفظ کر سکتے ہیں، اس کو حفظ کریں۔ نمبر 11، جمعۃ المبارک کو صلاۃ و تسبیح پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا۔ نمبر 13، افطار کروانا، ہر نیک عمل کرنا۔ نمبر 15، حقوق اللہ اور حقوق العباد بہترین طریقے سے ادا کرنا۔ نمبر 16، اخلاص کے ساتھ۔ یہاں عرفان قرآن مجید کا ترجمہ، آپ قرآن پاک جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے اس کا ترجمہ کھولیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہاں پہ جو عرفان القرآن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی ترجمہ پڑھنا ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ جو قرآن پاک کا اردو میں آپ کے پاس موجود ہے گھر میں اس کو پڑھیں۔ نہ کرنے اور بچنے کے کام، یعنی وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کریں رمضان شریف میں خاص طور پہ، اور بچنا ہے ہم ان سے۔ نمبر 1، لغویات سے بچنا، یعنی فضول باتوں سے بچنا ہے۔ نمبر 2، ڈرامہ، فلم، وقت کو ضائع کرنے والے تمام پروگرام چھوڑ دینے ہیں۔ نمبر 3، غیر ضروری مصروفیات بالکل ختم کر دیں۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ خاص طور پہ سوچ کے رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رمضان شریف میں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ایون یہاں کے کسی کو گھور کے بھی نہیں دیکھنا، کسی کو غصے سے بھی کچھ نہیں کہنا، بس خاموشی زیادہ اختیار کرنی اور اللہ کے ذکر اذکار کرتے رہے۔ نمبر 5، شرعی عذر کے بغیر روزہ بالکل نہ چھوڑیں۔ نمبر 6، مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کے کھانے سے بچیں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور بہت پکوڑے اس طرح سے نہ کھائیں کہ صحت نہ خراب ہو جائے، یہ نہ کہ ہمارے روزے رہ جائیں اور ہم روزے نہ رکھ سکیں۔ نمبر 7، ہر اس کام اور فعل سے بچنا ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ نمبر 8، روحانی اور اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں روحانی اخلاقی بیماریاں، یہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں، پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ نمبر 9، وقت کو ضائع نہیں کرنا، کسی صورت بھی وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ سوچ لیں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے اور اسے ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کوئی سیزن کمانے کا ہوتا ہے تو تاجر حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دن رات ایک کر دیتے ہیں، جیسے چاند رات کو کہتے ہیں جی کمانے کا ہے، حالانکہ یہ آخرت کو کمانے کے دن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو یہ بہت قیمتی اس کا ٹائم ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم آخرت کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکیں اس مہینے میں۔ ہر شیطانی فعل سے بچنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، رمضان ٹارگیٹس ہمیں بنانے چاہیے کہ ہمارے کون کون سے ایسے ٹارگیٹ ہوں جس کو ہم رمضان شریف میں اچیو کر لیں۔ نمبر 1، ہر حال میں اپنی بخشش کروانے کے لیے کوشش اور دعا کرنی ہے، یعنی سوچ رکھیں کہ میں نے اللہ کے توفیق اور عطا سے اتنی محنت کرنی ہے عبادت میں اور روزوں میں، عبادات میں، اخلاص میں، کہ مجھے اپنی بخشش انشاءاللہ اس مہینے کروانی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ صغیرہ گناہ تو بے شک نیکیاں کرنے سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے ہمیں توبہ مانگنی ہی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے ہیں۔ نمبر 3، ہر خطا اور غلطی کی معافی مانگنی ہے، توبہ سچی کرنی ہے، مطلب یہ سوچ کے رکھنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اپنی بخشش کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اب رمضان شریف آ ہی رہا ہے تو اس کی ہمیں کوشش بہت طریقے سے کرنی ہوتی ہے۔ ابھی ٹائم ٹیبل کچھ پوائنٹس میں نے دیے ہیں آپ کو
تو اس کے بعد ہر کوئی اپنی مصروفیت کے مطابق ایک شیڈیول بنا لے، ایک ٹائم ٹیبل بنا لے کہ ایک بہت نیکیوں کی کمائی کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ایک پلاننگ ہونی چاہیے اس کی کہ کس طرح سے ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔